میں ہوں ڈینیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول مشن۔ جتنے بھی ابھی تک ہم نے لوگوز اور سائنس کی بات کری، ان کو پڑھا، ان کو سمجھا، لیکن پھر ایک وہی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ آخر کیوں بناتے ہیں یہ لوگ یہ سائنس اور سمبلز، اور بھلا صرف سمبلز بنانے سے کیا حاصل ہوگا؟ تو آج اس ویڈیو میں ہم اس جیسے کچھ اور کوشچنز کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ہم سب مانتے ہیں کہ خدا ہے اور شیطان بھی ہے، لیکن شیطان خدا کے نہ تو برابر ہے اور نہ ہی اس سے بڑا ہے، اور شیطان کا ہمیشہ سے صرف ایک ہی مقصد رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرا جائے۔ اب اس کے لیے اس نے کیا کیا کام انجام نہیں دیے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ شیطان نے اچھے لوگوں کو برباد کر دیا۔ ایسے لوگ بھی تاریخ میں گزرے ہیں جن کی زبانیں کبھی اللہ کی تسبیح سے رکتی نہیں تھیں، اور شیطان نے انہی جیسے لوگوں سے زنا کروا دیا، کسی کا خون وغیرہ کروا دیا۔ اور انسان یہ بھی مانتا ہے کہ ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے، اگر کچھ اچھا ہے تو کچھ برا بھی ہے، اور بندوں کی آزمائش کرنے کے لیے ہی پوری کائنات کو بنایا گیا ہے۔ اب بندوں میں سے جو اچھے کام انجام دیں گے ان کے لیے جنت، اور جو برے کام انجام دیں گے ان کے لیے جہنم کا سخت عذاب ہے۔ اب اسی حساب سے اگر کچھ برے سمبلز ہیں تو کچھ اچھے بھی ہیں۔ کچھ سمبلز سے برے کام انجام دیے جاتے ہیں، بری چیزوں کا بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اچھے سمبلز بھی ہوتے ہیں اور ان سے اچھے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ سائنس کا ہماری زندگی میں، ہمارے ویوہار میں، ہمارے کاموں میں بہت حد تک اثر پڑتا ہے۔ کارل جنگ ایک سائیکیٹرسٹ تھے، انہوں نے سمبلز کے بارے میں کہا تھا give a meaning to the life of man، یعنی سمبلز آدمی کی زندگی کو ایک مطلب دیتے ہیں۔ اب اس کے اکارڈنگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھے سائنس اور سمبلز کا ہماری زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے۔ اسکرین پر کچھ سائنس اور سمبلز دکھائے جا رہے ہیں جو کہ اچھے اور اسپریچول سائن کے نام پر فیمس ہیں، جیسے گنبد خضرا، خانہ کعبہ، گنبد غوث الاعظم، گنبد غریب نواز، 786 وغیرہ۔ اور اس میں تعویذ اور قرآن کی آیتیں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے گنبد خضرا کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، روحانیت یعنی اسپریچولیٹی میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اسی طرح لوح قرآن کے بارے میں اسلامک اسکالرز کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو اس کام میں برکت ہوتی ہے اور اس کام میں کامیابی ملتی ہے۔ اور اگر اسٹوڈنٹس لوح قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی اسٹڈی کریں تو اسٹڈی میں دل لگتا ہے اور بہت ایزلی ہر چیز یاد ہو جاتی ہے۔ اوورآل یہ جتنے بھی اسلامک سمبلز ہیں وہ ہمیں سیدھی راہ پر آنے میں اور اس پر چلنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور ہمیں ریئل پاور سے جوڑتے ہیں، ہمیں اسپریچولیٹی یعنی روحانیت سے جوڑتے ہیں، اور ہمیں ایک مقصد دیتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں اور ہمارا حوصلہ بلند رکھتے ہیں۔ ورنہ 786 کو لکھنا، لوح قرآن کا نقش اپنے گھروں میں ٹانگنا، ھذا من فضل ربی اپنے گھروں کے باہر لکھوانا، یہ سب کیوں ہوتا؟ یہ سب بھی تو سمبلز ہی ہیں۔ اور ہمارے اسکالرز نے ان سائنس کو اتنا بڑھاوا کیوں دیا؟ وہ اس لیے کیونکہ سائن اور سمبلز ہماری زندگی کو ایک مقصد دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہر اگلے بندے کا نام آج یزید ہوتا۔ نام بھی تو ایک سمبلز ہی ہیں جس سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح برے سائنس اور سمبلز بھی ہمارے دماغ پر اثر کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہ سیٹینک سمبلز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمیں شیطان سے جوڑیں گے، نہ کہ خدا سے۔ ہماری اسپریچولیٹی چھینیں گے، نہ کہ ہمیں روحانیت دینے میں مدد کریں گے، اور ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا کر شیطانی کاموں میں لگائیں گے۔ پھر ان سیٹینک سمبلز سے ملنے والی پاور جو ہوگی وہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہوگی، جس میں نہ برکت ہوگی نہ کامیابی ہوگی، بس ٹیمپریری خوشی ملے گی۔ رائل کوٹ آف آرمز کا سائن، بیفومیٹ، ڈیول ہارنز، ون آئی، ٹرائنگل، ہڈن ہینڈ، وکٹری سائن، مڈل فنگر، بلیک اینڈ وائٹ ماربلز وغیرہ کے بارے میں سمپلی سوچئے، یہ آخر کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ کیوں بار بار ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں؟ کیوں جن صفوں پر ہم نمازیں ادا کرتے ہیں ان صفوں پر یہ سائنس اور لوگوز بنائے جاتے ہیں؟ کیوں ہماری ٹی شرٹس میں اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں؟ کیوں ہمیں پروڈکٹس پر یہ سائنس زیادہ تر دیکھنے کو ملتے ہیں؟
تمام بکس اور اسکالرز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سیٹینک سمبلز ہی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا یہ سیٹینک سمبلز ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں جگہ بنا رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ ہمیں مجبور بنایا جا رہا ہے، ہمیں جانے انجانے اسپریچولیٹی سے دور کرا جا رہا ہے، شیطان کے بنائے ہوئے راستے پر چلایا جا رہا ہے۔ لوگوں کو بار بار یہ سائنس دکھا کر ان کے سب کانشیس مائنڈ سے کھیلا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس پروڈکٹ پر رویل کوٹ آف آرمز کا سائن ہوگا، لوگ اسی کو پیور اور سب سے بڑھیا جانیں گے اور اسے لینے کے لیے خواہش بھی جتائیں گے۔ اور جو سنگر یا جو پولیٹیشنز یا جو ایکٹر یا جو کوئی بھی ٹرائنگل یا ڈیول ہارنز، وکٹری سائن، نازی سیلیوٹ وغیرہ بنائے گا، اسی کو لوگ زیادہ پسند کریں گے۔ یا پھر جس بندے کی ایک آنکھ ہوگی، لوگ اسی کو پسند کریں گے۔ یعنی دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور یہ ہر جگہ ایک آنکھ دکھا دکھا کر، بار بار صرف ایک آنکھ دکھا کر لوگوں کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ ڈال رہے ہیں کہ ایک آنکھ والا شخص اچھا ہوگا یا جس کی بھی ایک آنکھ ہوگی وہ اچھا ہوگا۔ ہر اگلی مووی میں بچوں کو درندہ، شیطان، حیوان وغیرہ دکھائے جا رہے ہیں جو اوپر سے پتھر دل ہے لیکن اندر سے بڑے نازک دل کا ہے۔ تم اس سے پیار کرو، وہ تم سے پیار کرے گا۔ تم اس سے محبت سے بات کرو، وہ تم سے محبت سے بات کرے گا۔ بس اس کو غصہ مت دلاؤ۔ تو یہ لوگ سائیکولوجیکلی ایک سوچ دے رہے ہیں کہ دجال بھی اوپر سے پتھر دل ہوگا لیکن اندر سے نرم دل۔ جو وہ کہے گا بس تم وہ کرنا اور پھر تمہاری زندگی سدھر جائے گی۔ لیکن در حقیقت اس سے زندگی تو نہیں سدھرے گی بلکہ ہماری آخرت بگڑ جانے کے پورے چانسز ہیں۔ امید ہے کہ اب آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ لوگ اپنے سائن اور سمبلز اتنے کیوں استعمال کرتے ہیں اور یہ لوگ ہم سے کیا کروانا چاہ رہے ہیں۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ اب میں ملتا ہوں اپنی نیکسٹ پارٹ میں۔ تب تک کے لیے سوچیں، سمجھیں اور اپنا خیال رکھیں۔